نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالی اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اہل اللہ کی صحبت کے فوائد پر بات چل رہی ہے. ہمارے شیخ حضرت شاہ مسیح رحمت غفر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ شیخ کی صحبت کے اندر جو چیز ہے وہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر منتقل ہونے لگتی ہے. وہی عادات، وہی اطوار، وہی اخلاق. دوسرے فرمایا کہ اگر اصلاح کامل نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے عیوب پر نظر ہونے لگتی ہے. یہ بھی کافی اور مفتاح طریق ہے، اس راستے کی کنجی ہے. اور تیسری بات فرمائی کہ اخلاق و عادات میں اس کا اتباع کرے گا، اذکار و عبادات میں نشاط اور ہمت کو قوت ہوگی. پھر چوتھی بات فرمائی کہ جو عجیب حال پیش آئے گا اس کے بارے میں اس سے تشفی ہو جائے گی. یعنی جیسے ایک مریض کسی طبیب کے پاس جاتا ہے اور طبیب کے پاس جا کر اپنا اطلاع حال کرتا ہے تو طبیب اس کی تسلی کر دیتا ہے، کہتا کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. کچھ نسخہ اس کا اجزاء اس کے کچھ تبدیل کر دیتا ہے، بس مریض کی تسلی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے روحانی انسان کی کیفیات ہے. اللہ تک پہنچنے کا جو سفر ہے اس میں بھی بہت سے نشیب و فراز آتے ہیں، بہت سی گھاٹیاں آتی ہیں، عقبات آتے ہیں. اگر کسی رہبر کا دامن ہاتھ میں ہوتا ہے تو اطلاع احوال پر وہاں سے تسلی اور تشفی ہوتی رہتی ہے اور بہت سی الجھنیں، بہت سی گنجلک، اندر کی رکاوٹیں وہ دور ہوتی رہتی ہیں. اور حکیم علامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی ہر طالب کے حسب حال ہے، کیونکہ تعلق اللہ کے لیے ہے. یہ تعلق کسی دنیاوی اغراض اور مقاصد کے لیے نہیں ہے. اس تعلق کا مقصد ہی اللہ کی نسبت اور معرفت کو حاصل کرنا ہے. تو جب اللہ کے لیے یہ تعلق ہے تو ہر آنے والے کے حسب حال اللہ تعالی اپنے مقبولین کے دلوں پر کچھ باتیں القاء فرماتے ہیں جو آنے والے کے حسب حال ہوتی ہیں، اور جب وہ باتیں کان میں پڑتی ہیں، دل میں اترتی ہیں تو اثر رکھتی ہیں، اس کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے اور بہت سی گتھیاں جو ہیں وہ الجھی ہوئی گتھیاں جو ہوتی ہیں وہ سلجھ جاتی ہیں. اسی کو فرماتے ہیں کہ جو عجیب حال پیش آئے گا اس کے بارے میں اس سے تشفی ہو جائے گی، اور جو افادات زبانی سننے میں آتے ہیں وہ تحقیقات و مسائل کا خلاصہ ہوتے ہیں. بہت سی باتوں کا، زندگی کے تجربات کا وہ نچوڑ اور خلاصہ ہوتے ہیں، جس سے اپنی حالت بھی وضاحت کے ساتھ منکشف ہو جاتی ہے. اپنے بارے میں اندازہ لگانا انسان کو آسان ہو جاتا ہے. پھر چھٹی بات یہ فرمائی کہ ان اہل صحبت میں جو بابرکت ہوتے ہیں، یعنی اس مجلس میں بیٹھنے والے جو بابرکت لوگ ہوتے ہیں، وہاں ایک نفع صحبت کی برکت سے ان کے طرز عمل سے سبق لینا ہوتا ہے کہ آدمی جب اچھی عادات اور اطوار کو دیکھتا ہے، اچھے اخلاق کو دیکھتا ہے
اور ظاہر ہے کہ پاس بیٹھنے والوں کے اندر یہ تبدیلی ضرور واقع ہوتی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کے اندر تبدیلی بڑی تیزی کے ساتھ آتی ہے اور کسی کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ آہستہ آہستہ آتی ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی استعداد ہوتی ہے، بہت سے بہت جلد اس کو جذب کر لیتے ہیں اور بہت سے جذب کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال بزرگوں نے یہ دی کہ جیسے زمین ہے، ایک زمین تو بالکل بنجر زمین ہوتی ہے، پتھریلی زمین ہے کہ جس پر بارش کا پانی برستا ہے، لیکن بارش کا پانی برس کر بہ جاتا ہے، وہ زمین اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتی۔ اسی طرح سے ایک وہ زمین ہے کہ جس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہے، وہ جذب کر لیتی ہے، لیکن اس کے مالک نے اس پر محنت نہیں کی تو وہاں پر کچھ جھاڑیاں بھی اگاتی ہیں، کچھ کیل کانٹے اگاتے ہیں۔ لیکن ایک زمین وہ ہے کہ جس کے مالک نے اس پر محنت کی ہے، اس زمین کو نرم بھی کیا ہے اور اس زمین میں کوئی بیج بھی ڈالا ہے۔ اب ایسی زمین پر جب بارش کا پانی گرتا ہے تو اس کا ایک ایک قطرہ جو ہے اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اور ایک ایک قطرے کا اس زمین کو فائدہ ہوتا ہے، اور ایک اچھی فصل لے کر وہ زمین سے وہ چیز باہر آ جاتی ہے تو وہ زمین اس بارش سے سیراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ دلوں کی مثال بھی ہے۔ یہ دل جو ہے یہ مثل زمین کے ہوتے ہیں۔ بعض دل ایسے بنجر ہوتے ہیں کہ جس پر کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، پر جو زندگی جس ڈگر پر گزر رہی ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا کوئی عزم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو بنجر دل ہے کہ جس کے اندر کوئی فکر ہی موجود نہیں ہے۔ اب وہاں پر چاہے کتنی ہی کوئی انسان اچھی بات سن لے، لیکن جب تک اندر سے قصد اور ارادہ نہ ہو اس وقت تک وہ باتیں اندر جذب نہیں ہوتی۔ وہ باتیں کانوں سے تو سنتا ہے لیکن وہ دل تک اترنے نہیں پاتی۔ اور بعضی باتیں وہ ہیں کہ انسان سن تو لیتا ہے، بڑی لاپرواہی سے سنتا ہے، اور چونکہ اس کا ارادہ نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی فائدہ حاصل کیا جائے تو پھر وہ باتیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ لیکن بعض ایسے سچے طالب ہوتے ہیں جن کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ بھئی میرے اندر کی خرابی دور ہو جائے، میرے اخلاق سدھر جائیں، میرے معاملات سدھر جائیں، میری معاشرت سدھر جائے، میری عبادات درست ہو جائے، کوئی عقیدے کے اندر میرے بگاڑ نہ ہو۔ اب اس فکر کے ساتھ جب انسان دین کی باتیں سنتا ہے تو وہ باتیں فکر کی وجہ سے اس میں جذب ہونے لگتی ہیں، اور جب جذب ہونے لگتی ہے تو اس کے فوائد بھی نظر آتے ہیں۔ جیسے زمین جب اس پانی کو جذب کرتی ہے تو ایک اچھی خوبصورت فصل لے کر اٹھتی ہے، اسی طرح جب یہ انسان ان باتوں کو دل کی زمین میں جذب کر لیتا ہے پھر اس کے فوائد اور ثمرات اس کی زندگی کے اندر نظر آنے لگتے ہیں۔ اور ایسے لوگ علیحدہ سے نظر آتے ہیں جن کو دیکھ کر یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ بھئی کسی اللہ والے سے وابستہ ہے، کسی کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت کے ہاں خاص جو اہتمام ہوتا تھا وہ تربیت کا اہتمام ہوتا تھا کہ اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کے اخلاق، اس پر زیادہ اہتمام تھا کہ اس کو درست کیا جائے، کیونکہ ان چیزوں کو لوگوں نے دین کا حصہ سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ سمجھتے تھے کہ اخلاق کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، معاملات اور معاشرت اس کا دین سے کیا تعلق ہے، تو وہاں پر اس چیز پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی اور اس چیز پر بنایا اور سنوارا جاتا تھا۔ تو ایسے لوگ جو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ ہوتے تھے، ان کے جب کہیں کسی سے معاملات پڑھتے تھے، کوئی معاشرت سامنے آتی تھی، ان کے اخلاق کو لوگ دیکھتے تھے تو پہچانے جاتے تھے، اور لوگ کہتے تھے بھئی تمہارا تعلق جو ہے کہ تھانہ بھون سے تو نہیں ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تمہارا تعلق تو نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ اس طرز تعلیم کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے کہ جو تعلیم اپنے شیخ کے پاس سے ملتی تھی اس پر وہ عمل کرتے تھے۔ اور آج افسوس یہ ہے کہ لوگ سن کر بھی عمل نہیں کرتے، پوچھ کر بھی عمل نہیں کرتے، معلوم تو کر لیتے ہیں لیکن اسے اپنے عمل کے اندر نہیں لاتے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی دوا انسان خرید تو لے لیکن اس دوا کو حلق سے نیچے نہ اتارے تو بھلا وہ دوا کیا فائدہ دے گی؟ کیا وہ معلومات انسان کو فائدہ دے سکتی ہے؟ جیسے دوا خرید کر اپنے پاس رکھ لے تو پاس رکھنے سے دوائی کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ حلق سے نیچے نہ اتارے۔ اسی طرح سے اگر اللہ والوں سے پوچھ بھی لیا لیکن اس پر عمل نہ کیا تو وہی مثال ہے کہ دوا لے کر اپنے پاس تو رکھ لی
لیکن اسے استعمال نہیں کر رہا، اور دوا کا فائدہ ہمیشہ استعمال کرنے کے بعد ہوتا ہے، پھر اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے ان اہل صحبت کی برکت میں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ان کے عادات، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی معاشرت وہ سامنے آتی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ سفر میں کہتا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیں، تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی تم مجھ سے کیوں بیعت ہونا چاہتے ہو؟ تم میرا بیان تم نے سنا ہوگا تو متاثر ہو گئے، اور پھر مجھ سے کہنے لگے جی مجھ سے ہمیں بیعت کر لو۔ فرماتے تھے کہ سفر کر کے میرے وطن میں آؤ، وہاں آ کر میرے بارے میں معلومات کرو کہ میں کیسا انسان ہوں، وہاں میرے معاملات کو دیکھو، میری معاشرت کو دیکھو، میرا رہن سہن دیکھو، پھر اس کے بعد اگر دل مطمئن ہو تو پھر بیعت کے لیے کہنا۔ سفر میں تو آدمی اچھا ہی معلوم ہوتا ہے، اور اگر بیان کوئی کر رہا ہے تو بیان میں اچھی باتیں بیان کرے گا، بیان میں کوئی بری باتیں تو بیان نہیں کرے گا۔ تو اس لیے فرماتے تھے کہ بھائی بیان سن کے متاثر مت ہو، بلکہ میرے وطن میں آ کر مجھے پرکھو۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ میں نے جو شیخ کامل کی علامات بیان کی ہیں ان علامات سے پرکھو کہ وہ علامات موجود بھی ہیں یا نہیں، اس کے بعد تم بیعت ہونے کی درخواست کرنا۔ تو اس طرح سے کہ ان اہل صحبت کو جب دیکھتا ہے، اس کی برکت جب اسے حاصل ہوتی ہے تو وہ طرز عمل اس کے لیے سبق کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور سبق سے انسان کچھ سیکھا کرتا ہے، اور وہ سیکھ کر اپنے اوپر انسان آزماتا ہے اور زندگی کا رخ بدلنے لگتا ہے، زندگی کے اندر کچھ تبدیلی محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر ساتویں بات یہ بیان فرمائی اہل اللہ کی صحبت کے فوائد میں سے ساتویں بات یہ ہے کہ عمل کا شوق بڑھتا ہے، عمل کا شوق بڑھتا ہے، کیونکہ اہل شوق کی صحبت میں چلا گیا نا، اب جس کی صحبت میں بیٹھے گا ویسے شوق پیدا ہو جائے گا۔ کسی کبوتر باز کی صحبت میں بیٹھے گا تو کبوتر پالنے کا شوق ہو جائے گا، کسی اور کے پاس جا کر بیٹھے گا تو وہی شوق پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں کی صحبت کے اندر جائے گا تو دین کا شوق پیدا ہوگا، کیونکہ وہاں پر تو ایک ہی چیز ہے نا، وہاں پر تو دین کا رنگ موجود ہے، اب وہ رنگ اس کے اوپر بھی چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بھائی یہ اہل اللہ جو ہے نا، اللہ والے، یہ رنگ ریز ہے۔ رنگ ریز جسے کہتے ہیں کپڑے رنگنے والا، تو یہ رنگ ریز ہے کہ جب آدمی ان کی صحبت میں جاتا ہے تو دوسرے پر ان کا رنگ چڑھنے لگتا ہے، تو یہ گویا کہ رنگ چڑھانے والے ہیں، یہ رنگ ریز ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ عمل کا شوق بڑھتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ انسان تجربہ کر کے دیکھ لے، کچھ دن وقت کو فارغ کر کے کہیں کسی خانقاہ میں جا کر کوئی وقت لگائے، کوئی دعوت و تبلیغ کے ساتھ وابستہ ہو کر وقت لگائے، اور پھر اس کے بعد دیکھے کہ زندگی کے اندر عمل کا شوق بڑھا یا نہیں بڑھا۔ انسان کو خود اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ عمل کا شوق بڑھنے لگتا ہے، اور جس نیکی کا کرنا پہلے مشکل معلوم ہو رہا تھا اب اس نیکی کا کرنا اسے آسان معلوم ہوتا ہے۔ کیوں کہ طبیعت کے اندر شوق پیدا ہو گیا۔ تو یاد رکھیے کہ رکاوٹ جب تک ہے کہ جب تک شوق پیدا نہیں ہوا۔ بہت سے کام ہیں نا دنیا کے اندر جس میں انسان کی تجارت بھی ہے، اس کی ملازمت بھی ہے، اور بہت سے مشاغل ہیں، تو ان کاموں کا انسان کو شوق ہو جاتا ہے۔ شوق ہوتا ہے تو پھر وہ کام مشکل معلوم نہیں ہوتا۔ کوئی انسان سوچے کہ ایک آدمی اچھا بھلا بستر پہ آرام کر رہا ہے، لیکن وہ صبح 8 بجے اٹھ جاتا ہے کیونکہ 9 بجے دکان کھولنی ہے۔ تو بستر کو چھوڑنا، اس مشقت کو برداشت کرنا، آرام کو چھوڑنا اور جا کر سارا دن کے لیے بیٹھ جانا مشقت کا کام ہے، لیکن کیا چیز مجبور کرتی ہے؟ شوق ہے، ایک اس کا نفع اور فائدہ ہے، اسے پتا ہے کہ جاؤں گا تو کچھ فائدہ حاصل ہوگا، اور اس فائدے نے اس کے اندر ایک شوق پیدا کر دیا۔ اسی طرح سے اگر آدمی یہ سوچے کہ میں نیک عمل کروں گا، اس پر اللہ کا فضل ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اور اللہ نے جو انعامات رکھے ہیں وہ انعامات مجھے ملیں گے، وہ انعامات دنیا میں بھی ہیں، وہ انعامات آخرت میں بھی ہیں، پھر جنت کے انعامات کو سوچے تو طبیعت میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں جمع ہو جاتی ہیں نیک صحبت میں، کہ وہاں پر اس کے لیے عمل کا جذبہ اور شوق
ایک آسانی کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو 7ویں بات یہ فرمائی، اور 8ویں بات جو ارشاد فرمائی کہ اپنی استعداد معلوم ہو جاتی ہے، اپنی استعداد معلوم ہو جاتی ہے، کیونکہ صلاحیتوں کا انسانوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، ایک دفعہ میں بات کو سمجھ جاتا ہے، بعض ایسے عقل مند ہوتے ہیں اشاروں میں بات کو سمجھ جاتے ہیں، اور بعض ایسے کند ذہن بھی ہوتے ہیں کہ بار بار سمجھاؤ تو بار بار نہیں سمجھتے۔ تو انسانوں کا فرق ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کوئی اسکول کے اندر کوئی طلباء کی جماعت ہے یا کوئی مدرسے میں طلباء کی جماعت ہے، اب ایک ہی جماعت میں بیٹھنے والے طالب علم اور ایک ہی استاد سے پڑھنے والے طالب علم جب امتحان دیتے ہیں تو نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ بھئی نتائج مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ ایک فرسٹ آ رہا ہے، ایک سیکنڈ آ رہا ہے، ایک تھرڈ آ رہا ہے، ایک پاس ہو رہا ہے اور ایک فیل بھی ہو رہا ہے۔ تو سبق تو سب نے ایک ساتھ پڑھا تھا اور استاد نے تو پوری توجہ سے سب کو پڑھایا تھا، تو پھر ایک فیل کیوں ہو گیا، ایک پاس کیوں ہوا اور ایک فرسٹ کیوں آ گیا؟ یہی استعداد کا فرق ہوتا ہے کہ ہر ایک کی استعداد الگ الگ ہوتی ہے، اور جو آدمی اپنی استعداد کو استعمال میں لاتا ہے، کام میں لے کر آتا ہے، اس کی صلاحیتیں نکھرنے لگتی ہیں، اس کی صلاحیتیں بڑھنے لگتی ہیں، اور جو اپنی استعداد کو کام میں لے کر نہ آئے وہ نکما ہونے لگتا ہے، ناکارہ ہونے لگتا ہے۔ پھر اسے چھوٹی سی بات بھی بڑی پہاڑ معلوم ہوتی ہے، پھر وہ اتنا سست، اتنا کاہل، اتنا نکما ہو جاتا ہے کہ اسے نہیں پتا کہ استاد نے کیا پڑھایا تھا، اسے نہیں پتا کہ ماں نے کیا کہا تھا، باپ نے کیا کہا تھا، اسے نہیں پتا، کیونکہ ہر بات اسے بوجھ معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی استعداد کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس استعداد کا جو اندازہ ہوتا ہے وہ اللہ والوں کی صحبت میں جا کر ہو جاتا ہے، اسے اپنی کچھ قیمت کا اندازہ ہونے لگتا ہے۔ کیونکہ ویسے تو انسان کا جو نفس ہے اسے اپنے بارے میں خوش فہمی کے اندر مبتلا کرتا ہے، اپنے بارے میں اسے اپنا معتقد بناتا ہے کہ بھئی تیرے سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، تیری تو ہر بات اچھی ہے، تیرا تو ہر کام اچھا ہے۔ کس کی نظر میں؟ اپنی نظر میں، اور اپنی نظر میں اچھا ہونا یہ کوئی اچھا ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اصل تو یہ کہ دوسرے کیا کہتے ہیں، دوسرے کیا کہتے ہیں، اپنے اساتذہ کی نظر میں کہتا ہے، اس کے ماں باپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیونکہ اپنے بارے میں انسان خود فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اپنے بارے میں اگر خود فیصلہ کرے گا دھوکے میں آ جائے گا، کیونکہ اس کا نفس اسے اپنا معتقد بنا دے گا، بہت سی تعویلیں پیش کر دے گا، اس کی خامی کو بھی خوبی بنا کر پیش کر دے گا۔ جیسے ایک واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ایک شاہی حجام تھا، بادشاہ کی حجامت بنایا کرتا تھا، خط بنایا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جب وہ خط بنانے کے لیے گیا تو بادشاہ سویا ہوا تھا۔ اب اس نے اتنی مہارت سے بادشاہ کا خط بنایا سوتے ہوئے کہ بادشاہ کو پتہ بھی نہ چلا، بادشاہ کا خط بن گیا، بادشاہ سوتا ہی رہا۔ تو جب بادشاہ بیدار ہوا اور اس نے دیکھا کہ خط بنا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ بھئی یہ کیسے بن گیا؟ کہا جی وہ حجام آیا تھا اور وہ آپ کا خط بنا کے چلا گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور بادشاہ نے کہا کہ بھئی آج سے یہ حجام جو ہے شاہی حجام ہے، اور اسے خلعت اور انعام بھی دیا۔ اب یہ حجام خلعت لے کر اور انعام لے کر اپنے گھر پہنچا، اور بیوی جو ہوتی ہے نا، بیوی وہ مصلح بھی ہوتی ہے، اصلاح بھی کر دیتی ہے، تو اور اچھے اچھوں کا ناک اور بڑائی بھی جھاڑ دیتی ہے۔ تو یہ تو خوشی خوشی پہنچا، تو بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا جی آج سے تو مجھے شاہی حجام کا لقب مل گیا، میں شاہی حجام ہو گیا۔ وہ کیسے ہو گیا؟ کہا جی وہ تو ایسے ایسے ہو گیا، اور بادشاہ نے مجھے خلعت بھی دی ہے اور انعام بھی دیا ہے۔ تو اس نے کہا، بیوی نے کہا کہ ارے بادشاہ کو کیا پتا کہ یہ فن کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ بھی ایک فن ہے نا، تو بادشاہ کیا جانے کہ یہ فن کیا ہوتا ہے؟ اگر تیری برادری کے چند نائی مل کر، چند حجام مل کر تجھے بڑا بناتے تو جب تو بات ماننے کی بھی تھی۔ جب بادشاہ اس فن کو جانتا ہی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے جی تو بڑا ہے، تو بھی بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔
تو تیری برادری کے 4 آدمی اگر تجھے بڑا بنائے جو اس فن کو جاننے والے ہیں، جب تو کہہ سکتے کہ ہاں تو شاہی حجام بننے کے قابل ہے، ورنہ تو کسی قابل نہیں۔ تو اسی طرح سے انسان کو اپنے بارے میں دھوکہ ہو جاتا ہے، اپنی استعداد کے بارے میں دھوکہ ہو جاتا ہے، اپنے کو کچھ سے کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ مثلا اپنے کو بڑا نیک سمجھنے لگتا ہے، اپنے کو بڑا پارسا سمجھنے لگتا ہے، اپنے بارے میں کوئی دعوے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں۔ لیکن جب اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے میں تو دھوکے میں مبتلا تھا، میں تو اپنے کو ایسا سمجھتا تھا، پتہ چلا میں تو بہت سی خرابیوں کا مجموعہ ہوں، بہت سی بری عادتیں میرے اندر ہیں، چونکہ اب تک اس نے آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ اب جب اس صحبت میں گیا، وہ صحبت اس کے لیے مثل آئینے کی تھی، اس آئینے میں جب اس نے اپنا چہرہ دیکھا، اب اسے خرابیاں نظر آنے لگی، اب اسے پتہ چلا کہ میری استعداد کیا ہے، میری استعداد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اسے فکر ہوئی کہ اپنی استعداد کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے کاموں کو، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ تو وہ صحبت اس کے لیے ذریعہ بن گئی اپنے آپ کی درستی کا، اپنی استعداد اور صلاحیت کی درستی کا۔ تو یہ 8واں فائدہ جو نیک صحبت کے فوائد میں سے ہے کہ جس میں انسان کو اپنی استعداد کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اہتمام کرنے والا بنائے۔ باقی آگے کچھ اور بھی باتیں بیان فرمائی، یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنا، نیک صحبت کی محبت، عظمت، رغبت دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ بری صحبت سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، بری صحبت کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ اپنی محبت سے، معرفت سے دلوں کو لبریز فرما، اپنی نسبت اور معرفت یا اللہ ہمیں عطا فرما، یا اللہ نیک صحبتوں کے جو بھی فوائد ہیں، ثمرات ہیں، یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما، ہماری اولادوں کو عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما، یا اللہ رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا،
ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی استحکام عطا فرما، تا قیام قیامت یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی تائید و نصرت کو ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں، راحتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، ہر قلت سے، دقت سے، ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی آزمائش اور امتحان کے قابل نہیں، ہر ابتلا سے، آزمائش سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا، آپس میں محبت، الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، ادائے حقوق اور حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اولاد کو یا اللہ آزمائش نہ بنا، امتحان نہ بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دارالقرآن کا قیام آسان فرما۔ یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے، قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، ادائیگی کا یا اللہ غیب سے انتظام فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے موانع سے، رکاوٹوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں یا اللہ تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، انہیں دنیا آخرت میں یا اللہ اس کی جزا عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته